بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ترکیہ اور شام میں تباہ کن زلزلہ، 2000 سے زائد افراد جان سے گئے۔ کریمیا پر حملہ ہوا تو منہ توڑ دیں گے روس کا یوکرین کو انتباہ۔ سپریم لیڈر خامنائی کی تصویر نے انسانی حقوق کے کارکنوں کو مشتعل کر دیا۔ مقبوضہ وادی کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد وہاں کی حالت ابتر ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر مہاتیر محمد۔ آرمی چیف کے لیے جب بیجز لگانے کے لیے پنس کی بجائے ماچس کا استعمال کیا گیا۔ صدر پیوٹن کی سابق اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی کو یوکرینی صدر کو نہ مارنے کی یقین دہانی۔ آن لائن ٹکٹوں سمیت ریلوے نے پورا نظام موبائل ایپ پر منتقل کر دیا۔ تو آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ترکیہ میں تباہ کن 7.9 شدت کے زلزلے سے شام اور ترکیہ میں 2000 سے زائد افراد جان سے گئے اور ہزاروں زخمی ہو گئے۔ متاثرہ علاقوں میں زلزلے کے بعد آفٹر شاکس کا سلسلہ جاری ہے۔ زلزلے سے اب تک کی اطلاعات کے مطابق شام میں 700 اور ترکیہ میں 1200 افراد اپنی جان سے چلے گئے۔ حکام نے زلزلے سے اموات میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ امریکی جیولوجیکل سروے کا کہنا ہے کہ زلزلے کی شدت ریکٹر سکیل پر 7.9 اور گہرائی 17.9 تھی۔ زلزلے کا مرکز ترکیہ کے صوبے غازیان کے نردوی کے قریب تھا۔ زلزلے کے شدید جھٹکے اردن، شام، قبرص اور یونان میں بھی محسوس کیے گئے۔ زلزلے سے ترکی اور شام سمیت دیگر ممالک میں متعدد عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ سینکڑوں افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کی اطلاعات ہیں۔ حکام نے اموات میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ زلزلے سے سڑکیں تباہ ہونے اور بارش کے باعث امدادی کارروائیوں میں مشکلات کا سامنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ مشکل کی گھڑی میں برادر ملک ترکیہ اور ترک عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان ترکیہ کی ہر ممکن مدد کرے گا۔ زلزلے کے بعد لوگ گھروں سے نکل آئے۔ برف سے ڈھکے علاقے میں لوگوں کو کھلے آسمان تلے برف پر دیکھا گیا۔ زلزلے کے بعد سونامی کا خطرہ بھی موجود ہے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے اعلان کیا ہے کہ شدید زلزلے کے بعد ملک میں تمام یونٹس اور ادارے کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے الرٹ کر دیے گئے ہیں۔ 6.4 ڈگری کے آخری آفٹر شاک نے غازی انتباب شہر کو ایک بار پھر ہلا کر رکھ دیا۔ ترک صوبے عثمانیہ کے گورنر نے 34 عمارتوں کے منہدم ہونے کی تصدیق کی ہے۔ صوبے دیار بکر میں 17 عمارتیں منہدم ہو گئی ہیں اور ملبے تلے لوگوں کی موجودگی کی اطلاعات ہیں۔ ریاست ملاتیا میں تقریباً 130 عمارتوں کی تباہی کے ساتھ ساتھ ترکی کے قریب واقع قصبوں میں بھی بڑی تعداد میں عمارتوں میں تباہی کی اطلاعات ہیں۔ روس نے کہا ہے کہ امریکہ ہتھیار فراہم کر کے جنگ یوکرین کو پیچیدہ بنا رہا ہے۔ روس نے جو مغرب کی فوجی نقل و حرکت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے، نیٹو کی فوجی اور انٹیلی جنس حمایت سے کریمیا پر یوکرین کے ممکنہ حملے کے بارے میں مغرب اور نیٹو کو سخت خبردار کیا ہے۔ روس نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بین الاقوامی قوانین کے تحت عوام کا احترام کیا جانا چاہیے اور اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ کریمیا روس کا علاقہ ہے اور کریمیا پر حملہ روس پر حملے کے مترادف ہوگا اور جنگ کے پیچیدہ طور پر شدت اختیار کر جانے کا ذمہ دار یوکرین اور اس کے امریکی اور مغربی حامی ہوں گے۔ روس نے یوکرین کے حکام کو مشورہ بھی دیا ہے کہ عقل سے کام لیں، چونکہ کریمیا پر حملے کی صورت میں روس کی جانب سے کسی بھی طرح کے ہتھیاروں سے انتقام اور جواب دیا جا سکتا ہے۔ ایران میں لڑکیاں سیکیورٹی اہلکاروں اور پولیس کی نگرانی میں رہتی ہیں۔ ایسا ان کے کپڑوں کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے یا ان کے رویے کی بنا پر بھی۔ ان خواتین میں سے درجنوں جیلوں میں ہیں۔ نوجوان خاتون مہیسہ امینی کی موت سے شروع ہونے والے مظاہروں کے آغاز کے بعد سے گرفتاریوں میں اضافہ ہوا ہے۔
ایرانی رہنما نے ایک پارٹی کو اسپانسر کیا ہے جس میں سینکڑوں لڑکیاں بچیاں شامل ہیں جن کی عمریں 13 سال سے زیادہ نہیں ہیں۔ یہ بچیاں حجاب پہننے کا جشن منا رہی ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر خامنائی کے دفتر سے تصاویر اور ویڈیو جاری کی گئی ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ خامنائی نماز میں ان بچیوں کی امامت بھی کرا رہے ہیں۔ تاہم ان تصاویر کو ملک میں خواتین کے حقوق کی حمایت کرنے والے متعدد ایرانی کارکنوں نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ تنقید کرنے والوں کی قیادت ایک خاتون مسیح علی نجات کر رہی ہیں۔ مسیح علی نجات، جنہیں حال ہی میں قاتلانہ حملے کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس نے کہا کہ یہ مجھے اپنے بچپن کی یاد دلاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی حکومت ملک میں خواتین کو 7 سال کی عمر سے یرغمال بنانا شروع کر دیتی ہے۔ اس نے دنیا سے مطالبہ کیا کہ وہ اس کے خلاف سخت کارروائی کریں۔ اس نے کہا کہ یہ بچوں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے۔ انسانی حقوق کے لیے سرگرم دیگر کارکنوں نے کہا کہ ان مناظر کو پیش کر کے حکومت خامنائی کو ایک مقبول رہنما کے طور پر ظاہر کرنے کے لیے بے چین ہے۔ ان مناظر کو ایک ایسے وقت میں سامنے لایا جا رہا ہے جب ایران میں بڑی تعداد میں نوجوان خواتین سڑکوں پر موجود ہیں اور ان کی تصاویر کو پھاڑ رہی ہیں اور اظہار کر رہی ہیں کہ ملک میں جبر کا راج ہے۔ مہیسا امینی نے حجاب نہ کرنے پر گرفتار ہو کر 16 ستمبر کو پولیس کی حراست میں موت کو گلے لگا لیا تو پورے ایران میں احتجاجی تحریکیں شروع ہو گئی تھیں۔ مقبوضہ وادی کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد کشمیریوں کی حالت زار مزید ابتر ہو گئی ہے۔ ملائیشیا کے سابق وزیر اعظم اور معروف عالمی سیاستدان ڈاکٹر مہاتیر محمد نے کہا ہے کہ یوم یکجہتی کشمیر نے دنیا کو یاد دلایا ہے کہ اگست 2019 میں بھارت کی طرف سے اپنے آئین کی 370 اور A35 کی دفعات کو یک طرفہ طور پر منسوخ کرنے کے بعد کشمیری عوام کی حالت زار مزید ابتر ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر مہاتیر محمد نے یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارتی اقدامات اور فیصلے یقینی طور پر غلط اور اقوام کے درمیان تعلقات کے تمام بنیادی اصولوں کے خلاف ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت نے مقبوضہ وادی کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے اپنے اقدام کے خلاف کشمیریوں کے احتجاج پر قابو پانے کے لیے مقبوضہ وادی میں لاک ڈاؤن نافذ کیا۔ ڈاکٹر مہاتیر محمد نے کہا کہ دنیا کے دیگر حصوں میں لاک ڈاؤن کا مقصد کورونا وبا سے انسانی جانوں کو بچانا تھا، لیکن مقبوضہ وادی میں لاک ڈاؤن کا مقصد احتجاج کو روکنا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ دنیا کو بھارتی فوجیوں کی طرف سے مقبوضہ علاقے میں بڑے پیمانے پر ماورائے عدالت کی ہولناک کہانیاں معلوم ہوئی ہیں اور یہ کہانیاں عالمی اداروں کی طرف سے بار بار کے احتجاج اور اظہار تشویش کے باوجود مسلسل سامنے آتی رہی ہیں اور آ رہی ہیں۔ جنرل پرویز مشرف کا ان کے پیشرو جنرلوں سے موازنہ کیا جائے تو کئی ایسی باتیں ہیں جو ان کے سینئر یعنی جنرل ایوب خان اور جنرل ضیاء الحق سے مشترک ہیں، لیکن انہوں نے بہت سے نئے تجربات بھی کیے تھے۔ جنرل پرویز مشرف کا اقتدار میں آنا اپنے پیشرو جنرلوں سے کچھ مختلف تھا۔ جنرل ایوب خان اور جنرل ضیاء الحق نے اس وقت حکومت کا تختہ الٹا جب وہ خود ملک میں تھے، لیکن جنرل پرویز مشرف جب اقتدار میں آئے تو وہ اس وقت سری لنکا کے دورے سے واپس آ رہے تھے۔ نواز شریف نے انہیں برطرف کر کے ان کی جگہ ISI کے سربراہ یعنی جنرل ضیاء الدین بٹ کو نیا آرمی چیف لگا دیا، اور یہ فیصلہ اس قدر جلدی میں تھا کہ بیجز لگانے کے لیے پن تک نہیں تھیں اور ماچس کی تیلیوں کا استعمال کیا گیا، لیکن فوج نے اس کی تبدیلی کو تسلیم نہیں کیا۔ جنرل پرویز مشرف نے اپنی پہلی تقریر بھی خود اپنے ہاتھ سے لکھی تھی اور تمام ساتھیوں سے منظوری لی تھی۔ رات 2:30 بجے جنرل پرویز مشرف کو چیف ایگزیکٹو کی حیثیت سے سرکاری ٹی وی پر تقریر کرنی تھی تو ان کے پاس فوجی یونیفارم نہیں تھا اور انہوں نے اپنے SSG کمانڈو کی جیکٹ پہنی جو کسی نہ کسی طرح پوری آ گئی اور اسی میں تقریر کی۔ صدر جنرل پرویز مشرف نے بھی ضیاء الحق کی طرح پارلیمان کی منظوری کے بغیر ہی 1973 کے آئین میں ترامیم کی۔
جنرل ضیاء الحق کی ترامیم کو پارلیمان نے 8ویں ترمیم جبکہ جنرل پرویز مشرف کی ترامیم کو 17ویں ترمیم کا آئین کا حصہ بنایا۔ جنرل پرویز مشرف نے جو ترامیم کی ان میں صدر کا اسمبلی کو تحلیل کرنے کا اختیار واپس لینا بھی شامل تھا جو جنرل ضیاء الحق نے آئین میں متعارف کروایا تھا۔ جنرل ضیاء الحق نے اسمبلی کی تحلیل کے اختیار کو 1988 میں استعمال کیا لیکن جنرل پرویز مشرف نے اس ترمیم کو سرے سے استعمال ہی نہیں کیا۔ جنرل ضیاء الحق اور جنرل پرویز مشرف نے دونوں نے ہی آئین کی بحالی اور عام انتخابات سے پہلے ریفرنڈم کروایا۔ جنرل ضیاء الحق نے دسمبر 1984 میں اور جنرل پرویز مشرف نے جون 2001 میں ریفرنڈم کروایا۔ صدر جنرل پرویز مشرف نے جنرل ایوب خان کی طرح کتاب لکھی جس کا اردو میں ترجمہ ہوا۔ جنرل ایوب خان کی کتاب بھی 2 زبانوں یعنی انگریزی اور اردو میں شائع ہوئی۔ ایوب خان کے خاندان کے ارکان پہلے مسلم لیگ نون، پھر مسلم لیگ کاف اور پھر اب تحریک انصاف میں شامل ہیں۔ صدر جنرل پرویز مشرف نے جنرل ضیاء الحق کی طرح اعلیٰ عدلیہ کے لیے PCO بھی جاری کیا۔ جنرل مشرف کے دور میں 2 مرتبہ PCO جاری کیا گیا۔ پرویز مشرف نے بھی جنرل ضیاء الحق کی طرح نگراں حکومت تشکیل کے لیے ایک نیا تجربہ کیا۔ جنرل پرویز مشرف نے انتخابی اصلاحات متعارف کروائیں جن میں سیاستدان کے لیے گریجویٹ ہونے کی پابندی لگانا بھی شامل تھا۔ اس طرح بہت سے سینئر سیاستدان انتخابات نہیں لڑ سکے تو کسی کی اہلیہ یا بچوں نے گریجویٹ ہونے پر انتخاب لڑے۔ اس کے علاوہ کئی سیاستدانوں نے BA کرنے کے لیے امتحان بھی دیے۔ جنرل پرویز مشرف نے ہی کسی رکن اسمبلی کی تیسری مرتبہ وزیر اعظم بننے پر پابندی بھی لگا دی۔ معروف قانوندان AK ڈوگر نے لاہور ہائی کورٹ میں آئینی درخواست دائر کی کہ وردی کے ساتھ کوئی صدر پاکستان نہیں رہ سکتا۔ اس وقت کے چیف جسٹس افتخار حسین چودھری نے درخواست مسترد کر دی اور قرار دیا کہ آئین میں یہ درج نہیں ہے کہ وردی کے ساتھ صدر پاکستان نہیں بنا جا سکتا۔ خود جنرل پرویز مشرف نے عالمی نشریاتی اداروں کو انٹرویو میں کہا تھا کہ وردی ان کی کھال کی طرح ہیں۔ جنرل پرویز مشرف پر قاتلانہ حملے بھی ہوئے لیکن وہ اس میں محفوظ رہے۔ نواز شریف کے تیسرے دور میں جنرل پرویز مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت ٹرائل شروع ہوا اور 2019 میں ان کی عدم موجودگی میں انہیں سزائے موت سنا دی گئی۔ جنرل پرویز مشرف کو دی جانے والی سزا پر کبھی عمل نہیں ہوا اور یہ حکم نامہ ہمیشہ کے لیے داخل دفتر ہو گیا۔ صہیونی حکومت کے سابق وزیر اعظم نفتالی نے دعویٰ کیا ہے کہ میں نے صدر پیوٹن کو قائل کیا کہ وہ جنگ کے دوران یوکرینی صدر کو جان سے نہیں ماریں گے۔ نفتالی نے کہا کہ گزشتہ مارچ میں روسی صدر پیوٹن سے ملاقات کے دوران انہوں نے باور کروایا کہ یوکرین کے صدر کو قتل نہ کریں۔ صہیونی حکومت کے سابق وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ ایئرپورٹ جاتے ہوئے انہوں نے یوکرین کے صدر کو فون کیا اور اس مسئلے سے آگاہ کیا جہاں روس کے خلاف مغرب کا ہر طرح کا دباؤ اور یوکرین کے لیے ان کی ہر طرح کی حمایت جاری ہے۔ وہیں دوستو، چند روز قبل سابق برطانوی وزیر اعظم نے صدر پیوٹن کے خلاف ایک متنازع دعویٰ کیا تھا۔ بورس جانسن نے دعویٰ کیا کہ یوکرین کے ساتھ روس کی جنگ شروع ہونے سے پہلے صدر پیوٹن نے انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی۔ بہرحال سابق وزیر اعظم نفتالی نے کہا کہ میں جانتا تھا کہ یوکرینی صدر خطرے میں تھے اور وہ ایک بنکر میں بند تھے۔ میں نے صدر پیوٹن سے پوچھا کہ کیا آپ یوکرینی صدر کو مارنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اس کے جواب میں روسی صدر نے یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ میں یوکرینی صدر کو جان سے نہیں ماروں گا۔ انہوں نے اس بات کی مزید وضاحت کے لیے صدر پیوٹن سے پوچھا کہ کیا آپ مجھے اپنا وعدہ دے رہے ہیں کہ آپ یوکرینی صدر کو جان سے نہیں ماریں گے؟ اس پر روسی صدر نے یہ پختہ جواب دیا تھا کہ میں یوکرینی صدر کو جان سے نہیں ماروں گا۔ صدر پیوٹن کے ساتھ 3 گھنٹے کی ملاقات کے فوراً بعد نفتالی نے یوکرینی صدر کو فون کیا اور انہیں بتایا کہ میں ابھی ایک ملاقات سے باہر آ رہا ہوں۔ صدر پیوٹن نے آپ کو جان سے نہ مارنے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ اس پر یوکرینی صدر نے مجھ سے پوچھا کیا آپ کو یقین ہے؟ میں نے کہا کہ 100%۔
اس بات چیت کے 2 گھنٹے بعد یوکرینی صدر نے اپنے دفتر میں ایک سیلفی لی اور اسے اس کیپشن کے ساتھ پوسٹ کیا کہ ویسے میں خوف زدہ نہیں ہوں۔ وفاقی ریلوے وزیر خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ ریلوے کا سارا ٹکٹوں کا نظام موبائل ایپ پر چلا گیا ہے۔ خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ مسافر ایک ایپ کے ذریعے ٹیکسی، پارسل بکنگ، کھانے، ہوٹل بکنگ کر سکیں گے، اور اگر ایمرجنسی کال ہوگی پاکستان ریلوے اور چائنا کی 2 کمپنیوں کے درمیان ٹکٹوں کی فروخت کا معاہدہ طے پا گیا ہے، جسے رابطے کا نام دیا گیا ہے۔ معاہدے کی روح سے مسافروں کو آن لائن ٹکٹوں کی فراہمی ممکن ہوگی ہے۔ مفاہمتی معاہدے کے بعد مسافروں کو سفری سہولیات بھی حاصل ہوں گی۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔